کیا آپ بھی نشے جیسی لعنت کا شکار ہیں؟ کیا آپ بھی سگریٹ نوشی یا پھر شراب نوشی جیسی لعنت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور اس کو چھوڑنے میں سنجیدہ ہیں؟ تو میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے، آخر تک جڑے رہیں گے اور اس ایک کام کو کریں گے جو آپ کو کرنے کے لیے کہا جائے گا، یا وہ کام جو جانی لیور نے کیا اور وہ ان چیزوں سے چھٹکارا پا گیا، تو یقیناً آپ بھی اس قابل بن جائیں گے کہ آپ بھی اس نشے جیسی لعنت سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ نشہ سگریٹ ہو سکتے ہیں، یہ شراب ہو سکتا ہے، کوکین ہو سکتی ہے، ہیروئن ہو سکتی ہے، آئس ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا نشہ جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی نشے کا شکار اور اس کے دلدادہ بن چکے ہیں، اس کی پکی اور پختہ عادت آپ کو پڑ چکی ہے، تو پھر آپ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس لائق بن جائیں گے کہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نشہ کرتا کیوں ہے؟ جب ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو جواز ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ایک انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں میں وہ ان کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیلیبریشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی خوشی کو دوبالا کر سکے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کسی انسان کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ کسی دنیاوی انسان کا خیال تو ہو سکتا ہے، اس کی یہ رائے یا اس کی یہ تجویز تو ہو سکتی ہے کہ غم کی حالت میں جب انسان شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے تو وہ غم بھول جاتا ہے، یا جب وہ خوشی کی حالت میں ان چیزوں کو اپناتا ہے تو اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ جب ہم جانی لیور کی بات کرتے ہیں کہ اس نے آخر کیسے ان چیزوں پر غلبہ پا لیا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں، ذرا یہ سیکھیں کہ کس طرح اس کی جو زندگی ہے یا زندگی کا جو طریقہ کار ہے، جب آپ اس کی بایوگرافی کے بارے میں یا اس کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک عام مزدور، کیونکہ ایکٹنگ میں آنے سے پہلے وہ ہندوستان لیور میں ایک معمولی ملازم تھا، اور معمولی ملازمت سے پھر یہ ممکن ہوا کہ وہ کنگ آف کامیڈی بن گیا، انڈین فلم انڈسٹری پر وہ چھا گیا۔ اور جب ہم اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جب اسے شہرت ملی، جب اسے دولت ملی، جب اسے روپیہ پیسہ اور اس کی ریل پیل اس کے گھر میں ہو گئی، تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف آ گیا۔ پہلے ذرا دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب ایک انسان یہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک کامیڈین ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے، ذرا اس بات کو بھی سنیے۔ میں لوگوں کو ہنساتا تھا مگر ہنسی مجھ سے کوسوں دور تھی۔ اب دیکھیں، وہ لوگوں کو ہنساتا ہے لیکن اس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہنسی اس کی زندگی سے دور ہے۔ دیکھیں، وہ ہنسی کس چیز کی کہ آپ دوسروں میں تو خوشیاں بانٹتے ہیں، دوسروں کو آپ ہنساتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی زندگی غم سے بھری ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے، جب اس کی زندگی میں غم ہے یا اس کی اپنی زندگی میں سکون نہیں ہے، پھر روپیہ پیسہ بھی ہے، اور جب یہ سب کچھ اس کے پاس ہے تو پھر اس نے بھی سکون تلاش کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہو گیا۔ اب جب ہم سگریٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر جب ہم شراب کی بات کرتے ہیں تو جانی لیور کا یہ ماننا ہے کہ جب انسان کے پاس شہرت ہوتی ہے، جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ سنیں ذرا اس کے بارے میں کیا الفاظ ہیں۔ انسان کو اپنی پچھلی زندگی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں یہ بھول گیا کہ میں ہندوستان میں ایک مزدور تھا۔ ہر ایک کا دماغ خراب ہوتا ہے، میرا بھی دماغ خراب ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ جو روپیہ پیسہ ہے نا، شہرت ہے، یہ بھی انسان کو ذہنی طور پر کسی اور طرف لے کر چلی جاتی ہے، لیکن
اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ان چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اسی بات کو لے کر خدا کے پاک کلام کی طرف آتے ہیں، اور خدا کا بندہ مقدس سلیمان اپنی کتاب وائز کے دوسرے باب میں اس طرح لکھتا ہے، ذرا سنیں پاک کلام میں کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی، اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ دیکھیں، وہ خدا کا بندہ جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کیا، اور اگر آپ اسی حوالے کو پیچھے پڑھیں گے، اگر آپ دوسرے باب کی پہلی آیت سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ کچھ بھی کر لے، یعنی کہ، اور آنکھوں کے معاملے میں اس نے کہا کہ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا میں نے وہ حاصل کر لیا، میرے دل میں جو کچھ آیا میں نے وہ کیا، سکون تلاش کرنے کے لیے اس نے وہ سب کچھ حاصل کیا۔ اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جو مجھ سے پہلے تھے میں نے ان سب سے زیادہ یہ چیزیں حاصل کیں۔ اگر مال کی بات کر لیں، دولت کی بات کر لیں، ہم بیویوں کی بات کر لیں، لونڈیوں کی بات کر لیں، نوکر چاکر کی بات کر لیں، سونے چاندی کی بات کر لیں، یا اس کے علاوہ اسر و رسوخ کی بات کر لیں، شہرت کی بات کر لیں، تو جتنی شہرت اس کے حصے میں آئی اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں میں سکون نہیں ملا۔ اور بالکل وہی حالت ہمیں جانی لیور کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے۔ اور جب اس نے ان چیزوں میں، نشے بازی میں جب اس نے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی اور وہ ان میں اتنا غرق ہو گیا، ذرا دیکھیں کہ وہ ایک دن میں کتنی شراب پیتا ہے اور ایک دن میں وہ کتنے سگریٹ پی جاتا ہے۔ شراب میں 1.5 بوتل پیتا تھا اور 4 پیکٹ سگریٹ پیتا تھا۔ 1.5 بوتل شراب اور 4 پیکٹ سگریٹ، ذرا اندازہ لگائیں۔ اب وہ روپے پیسہ جتنا اس کے پاس ہے، جتنی شہرت اس کے پاس ہے، تو پھر وہ برانڈ بھی، اگر شراب کی بات کر لیں یقیناً وہ کوئی مہنگا برانڈ پیتا ہوگا، اگر سگریٹ کی بات کر لیں کوئی مہنگا برانڈ وہ سگریٹ بھی ہوگا جو پیتا ہوگا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ دولت، شہرت، نام ہونے سے انسان خوش ہوگا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور جب اس کی زندگی میں خدا نے ایک کام کیا، اس کے بیٹے کو ٹیومر ہوا، اور پھر خدا نے کیسے اس کی زندگی میں معجزانہ طریقے کے ساتھ اس کو شفا بخشی، تو پھر یکسر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اور جب اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تو اس نے اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کیا کہ اب میں ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک پختہ عادت آپ کو ہوتی ہے، کسی بھی پختہ عادت کو ترک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جس بات کی آپ کو لت لگ چکی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جتنا پختہ ارادہ آپ کریں گے، کیونکہ جتنی پختہ آپ کی عادت ہے اس کو چھوڑنے کے لیے اتنا پختہ ارادہ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام جو جانی لیور نے کیا، وہ کام کیا تھا؟ ذرا اسی کی زبانی سنیے۔ بہت مشکل تھا میرے لیے چھوڑنا یہ۔ بارش کے موسم میں بہت تکلیف ہوتی تھی، مجھے طلب آتی تھی، لیکن میں پرارتھنا کرتا تھا کہ پرمیشور مجھے شکتی دے، یشو مجھے طاقت دے، میں نہیں ہاتھ لگاؤں اس کو۔ جب پرمیشور کی روشنی آتی ہے تو ایک طاقت آتی ہے آپ کے اندر، اور اس طاقت سے آپ ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا، اور جب اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا، اپنا ہاتھ خداوند کی طرف بڑھایا، خداوند نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا، تو اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی، اور ایک دن میں 1.5 بوتل شراب اور 4 پیکٹ سگریٹ پینے والا شخص کیسے ایک روحانی سورما بن گیا۔ اس کی زندگی
اس بات کی گواہ ہے۔ یقیناً آپ بھی اپنی زندگی میں پریشان ہوں گے، آپ بھی اپنی زندگی میں اس بات کو کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے کتنی بار ارادہ کیا کہ اس میں بھی شاید نئے سال کے موقع پر آپ یہ ارادہ کرتے ہوں، آپ شاید 31 دسمبر کی رات کو یہ ارادہ کرتے ہوں کہ کل سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، یا کل سے میں شراب نوشی نہیں کروں گا، یا میں نشے بازی نہیں کروں گا، لیکن چند روز گزرے، پھر کسی بھی وجہ سے آپ دوبارہ سے اسی روٹین میں آ گئے۔ اگر اب تک آپ اپنی کوشش سے ناکام رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے طور سے کوشش کرتے رہے ہیں تو انسان ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں گے اور خداوند کے سامنے اس بات کا اقرار کریں گے کہ خداوند میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کوشش کر کے ناکام ہو گیا ہوں، خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جس طرح 55 زبور میں ہم پنجابی میں گاتے بھی ہیں کہ اپنا پار یہوہ تے سٹ آپ ہی او سنبھالے۔ جب آپ اپنا وزن خداوند کے اوپر لاد دیں گے، جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں گے، خداوند میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تو سب کچھ کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے، قدرت تیرے پاس ہے، اختیار تیرے پاس ہے، میری زندگی میں کام کر، میری سوچوں کو بدل دے، میرے دل کو تبدیل کر دے، میری عادات کو تبدیل کر دے، تو خدا یقیناً ایسا کرے گا۔ اور اس کے لیے خدا کا بندہ زبور نویس سے ایک بات لکھتا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں کہ خداوند اگر میرے اندر بھی کوئی ایسی بری روش ہے تو اسے جانچ اور اسے میری زندگی سے دور کر دے اور مجھے ابدی راہ میں لے چل۔ परमेश्वर का हाथ थाम लीजिए, उनके बेटे यीशु के नाम से आप का हाथ थाम लेगा। جب آپ پورے ایمان کے ساتھ یہ کہیں گے تو قادر مطلق خدا کا پاک روح آپ کے بدن کے اندر آئے گا۔ جب آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں گے، اس کا اکلوتا بیٹا آپ کے بدن کے اندر آئے گا، اور پھر وہ جب آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو پھر یاد رکھیں آپ ایک نشے باز نہیں، بلکہ آپ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں گے۔ جس طرح خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔